السلام علیکم عزیز طالب علموں، نیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ. اور آج ہم اپنا سیکشن جو ہے نیا شروع کریں گے جو زبان کے بارے میں ہے، لسانیات کے بارے میں ہے یا لینگویجز کے بارے میں، کہ بچہ جو ہے وہ زبان کس طرح سے سیکھتا ہے، جیسے اس سے بڑھتا ہے اس کے اندر کیسے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ بولنے لگتا ہے. یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ بچہ جو ہے جو بالکل زبان نہیں جانتا، تقریباً سال بھر کا بچہ جو ہوتا ہے، پھر یکا یک ایک دن زبان جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور زبان جو ہے یا بولنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک عجیب و غریب واقعہ اس کی زندگی میں رونما ہوتا ہے. تو آج زبان کے حوالے سے اور لسانیات کے حوالے سے ہم ان نظریات کی طرف غور کریں گے جو کہ مختلف ماہرین نے دیے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ بچہ جو ہے وہ زبان کس طرح سے امبائب کرتا ہے، کس طرح سے سیکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر. آئیے کورس کا اور عنوان کا اوور ویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے کس طرح سے طے پاتا ہے. ہم اصل میں 3 قسم کے نظریات کے بارے میں بات کریں گے یا 3 تشریحات جو ہیں وہ دیں گے کہ بچہ جو ہے وہ زبان کو کس طرح سے سیکھتا ہے. ان 3 نظریات کو ہم امپیریسسٹ پرسپیکٹو اور نیٹیوسٹ پرسپیکٹو اور انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو کے نام سے جانتے ہیں. اور اس کے اندر ضمنی نظریات اور بہت سارے ہیں جن کے بارے میں شاید بحث ہم نہ کر پائیں، لیکن تھوڑا سا ریفرنس جو ہے اس کے بارے میں بھی دیں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جب بچہ زبان سیکھتا ہے تو کس کس قسم کی اس کو مشکلات جو ہیں وہ درپیش آتی ہیں، کس کس قسم کی آسانیاں اس کو مل جاتی ہیں زبان کو سیکھنے کے اندر. پھر ہم آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ نہیں، کہ جانوروں کے اندر کوئی زبان جیسی صورت یا جانوروں کے اندر کوئی ایسی صورت موجود ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکیں یا کمیونیکیٹ کر سکیں یا کوئی باہم ربط جو ہے اس کو پیدا کر سکیں کسی طرح سے، اشاروں سے، کنایوں سے، آوازوں سے. تو آئیے ان چند سوالوں کی طرف اپنی توجہ کر لیتے ہیں جن کو آپ پس منظر میں رکھیں گے، اور جب بھی آپ ان نوٹس کو دیکھیں گے یا اس کورس کو یا اس عنوان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سوالات یقیناً آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو اس عنوان کا پس منظر جو ہے وہ پیش کریں گے. تو آج کے جو ضروری سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ زبان کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے، خاص کر جس وقت زبان بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو زبان کی نوعیت جو ہے یا نیچر آف لینگویج جو ہے وہ بدلتی چلی جاتی ہے جیسے جیسے بچہ جو ہے زبان سیکھتا ہے. پھر زبان کس طرح سے مدد دیتی ہے اس بڑھتے ہوئے بچے کو کہ وہ اپنے معاشرتی تعلقات اپنے ماحول میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ بچہ جو ہے زبان سیکھتا ہے، پہلی بات. پھر اس زبان کا استعمال کیا ہے. ظاہر ہے اس زبان کا استعمال جو ہے، اس کا مختصر جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ دراصل اپنے تعلقات بنانا چاہ رہا ہے باقی لوگوں کے ساتھ، اور ان تعلقات کو مؤثر کرنے کے لیے، افیکٹو کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ زبان کو سیکھا جائے، کیونکہ زبان سیکھنے سے آپ دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایکسچینج کر سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کا، جس کی وجہ سے انسان جو ہے اس بات کو سیکھ لیتا ہے. ہم 3، جیسے میں نے پہلے کہا، 3 نظریات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ زبان کے بارے میں ہیں، اور تینوں کے تینوں نظریات جو ہیں انہوں نے دراصل زبان کو سمجھنے میں اور زبان کی کے سیکھنے میں جو تشریح کی ہے اس میں بڑھتے ہوئے بچے کا ذکر جو ہے وہ بہت گہرائی سے کیا ہے. یعنی تینوں کے تینوں نظریات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. تو یہ 3 نظریات جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، پہلا نظریہ جو ہے وہ امپیریسسٹ پرسپیکٹو کہلاتا ہے، یا ایسا پرسپیکٹو جس کے اندر زیادہ مواد یا زیادہ زور جو ہے وہ لرننگ کے اوپر ہے. اور یہ امپیریسسٹ ویو جو ہے دراصل ان بیہیویئرسٹس کے ضمن میں ہے جنہوں نے جہاں اور باقی تمام بیہیویئرس کے بارے میں اسٹڈی کی، انہوں نے لینگویج کو بھی ایک بیہیویئر مان کے اسٹڈی کی، اور عموماً وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وربل بیہیویئر، جس میں اسکنر کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں بات کی. وہ نہ صرف زبان بذات خود کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انسان کس طرح سے سیکھتا ہے، بلکہ انہوں نے بچوں کی بڑھتی ہوئی زبانی صلاحیت یا لسانی صلاحیت کے بارے میں بھی بات کی ہے. اس کے بعد ہم نیٹیوسٹ
پرسپیکٹو کے بارے میں بات کریں گے، جس کا تعلق جو ہے وہ اس خیال سے ہے کہ زبان جو ہے دراصل ہمارے دماغ کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محفوظ ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، اور یہ علاقہ جو ہے دماغ کے اندر تمام لوگوں میں موجود ہوتا ہے. تمام دنیا پر بولی جانے والی زبانیں جو ہیں ان میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں اور جتنے بھی لوگ زبان سیکھتے ہیں ان میں یہ خاصیت یا یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، کیونکہ دماغ میں یہ چھوٹا سا علاقہ جو ہے اس زبان کو سیکھنے میں آپ کی اور میری اور سب کی مدد کرتا ہے. اور آخر میں ہم توجہ دیں گے انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو کے اوپر. یہ پرسپیکٹو جو ہے یا یہ نظریہ جو ہے یا یہ خیال جو ہے وہ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک علاقہ ہے جو کہ زبان کو سیکھنے میں ہماری معاونت کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول کا بڑا گہرا اثر ہے فرد کے اوپر کہ جب تک وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرے گا یا جب تک کسی طرح فارملی زبان نہیں سیکھے گا کسی بڑی سٹیج کے اوپر، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زبان جو سیکھی جا سکے. سو انٹریکشنسٹ کا یہ خیال ہے کہ یہ دراصل ایک انٹریکشن ہے، ایک ملی بھگت ہے یوں سمجھیے، جو کہ دماغ کے درمیان اور ماحول کے درمیان پیدا ہوتی ہے. تو آئیے ہم ان تمام پرسپیکٹوز کو ایک ایک کر کے ذرا سا بڑھاتے ہوئے دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ بیہیویئرسٹس کا یہ خیال ہے یا امپیریسسٹس کا یا امپیریسسٹ پرسپیکٹو کا یہ خیال ہے کہ ہم زبان جو سیکھتے ہیں اس کا تعلق نقل کے ساتھ ہے. ہم امیٹیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے میں یہ صلاحیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی زبان کو استعمال کریں. چونکہ یہ خیال جو ہے بیہیویئرسٹس کا ہے اور خاص کر اسکنر کا ہے، تو اسکنر کا یہ خیال تھا کہ زبان کو سکھانے میں اس کے لیے کانسیکوینسز کا ہونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. کانسیکوینسز سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ ادا ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی بڑا شاباشی یا مسکراہٹ یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، اس خیال کے ساتھ کہ وہ لفظ جو ہے بچہ کسی نہ کسی طرح سے دہرائے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ریوارڈ دیا جاتا ہے یا جب بھی انسینٹیو دیا جاتا ہے تو وہ بیہیویئر جو ہے خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو کریکشن کا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو جو بڑا ہے یا ایڈلٹ ہے وہ فی الفور اس کا نوٹس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے جو لفظ ادا کیا ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کو درستی کی طرف مائل کرو یا درست کر لو، اور اس کی درستی میں بچہ جو ہے وہ نیا لفظ سیکھ لیتا ہے. سو نقل کرنا اور یا امیٹیشن، ری انفورسمنٹ اور کریکشن کے پروسیس سے بچے جو ہیں وہ زبان کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات یاد رہے کہ جو سنٹیکس ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے، چھوٹے لفظوں میں گرامر، وہ اس کے اندر کریکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح کہ آرڈنری لینگویج میں جو لرننگ کی لینگویج ہے وہ اس میں ہو پاتی ہے. بقول اسکنر کے جس کا یہ خیال تھا کہ جیسے اور بہت سارے بیہیویئر ہیں، جیسے کنڈیشننگ کا پروسیس ہے یا مشروطیت کا پروسیس ہے، اسی طرح زبان جو ہے وہ ایک پروسیس ہے اور اس نے اس کا نام وربل بیہیویئر رکھا. وربل بیہیویئر کے اندر 4 بیہیویئر جو ہیں وہ اس نے آؤٹ لائن کیے. اس نے کہا بولنا یہ ایک بیہیویئر ہے، سننا یہ ایک بیہیویئر ہے، لکھنا ایک بیہیویئر ہے اور پڑھنا یہ بھی ایک بیہیویئر ہے. تو یہ تمام بیہیویئر جو ہیں ان کو پیدا کرنے کے لیے ری انفورسمنٹ کی اشد ضرورت جو ہے ہوتی ہے. اسکنر نے سیکھتے ہوئے بچے کو جو زبان سیکھ رہا ہوتا ہے اس کو 4 حصوں پر یا 4 درجوں میں بانٹا ہے. وہ کہتا ہے کہ شروع میں جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، آپ سمجھیں کوئی 1.5 سال کا، 1.25 سال کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ زبان کی شروع کی کیفیت کو یا شروع کی فارم کو اپنا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اپنانے میں وہ استعمال کرتا ہے جس کو اسکنر کہتا ہے مینڈ. یہ لفظ مینڈ جو ہے یہ لفظ ڈیمینڈ سے ہے یا کمینڈ سے ہے. ڈیمینڈ اور کمینڈ دونوں لفظ جو ہیں دراصل ایک طرح سے کسی بھی بڑے کو جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے ایک خاص انداز سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑا جو ہے وہ اس بچے کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے انٹریکٹ کرے، اور اس انٹریکشن کی صورت جو ہے پھر کسی نہ کسی کانسیکوینس یا کسی نہ کسی ری انفورسمنٹ کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے اس لفظ کو
یا اس فریز کو یا اس ایکسپریشن کو سیکھ لیتا ہے. مثلاً کوئی بڑا پاس بیٹھا ہوا ہے اور بچہ اس کو کہتا ہے کینڈی یا کہتا ہے ٹافی، اور اگر وہ کہتا ہے ٹافی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دور بوتل پڑی ہوئی ہے اس میں ٹافیاں بھری ہوئی ہیں، مجھے ٹافی دو. تو یہ ایک طرح سے کمانڈ کر رہا ہے یا کمینڈ کر رہا ہے بڑے کو کہ مجھ کو یہ ٹافی دو. اور ظاہر ہے بڑا اس کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے کہ اچھا تم ٹافی کھانا چاہتے ہو، تو وہ بوتل میں سے ٹافی اس کو نکال کے دیتا ہے. جب اس کو ٹافی ملتی ہے اور وہ کھاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ ٹافی جو ہے اس بچے کی وکیبولری کا حصہ بن جاتا ہے، اور یقیناً وہ ایک لفظ یا ایک زبان کا لفظ جو ہے اس کو سیکھ لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بڑا کہتا ہے کہ رک جاؤ، اگر چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے اور گرنے کا اس کا اندیشہ ہے اور اسے وہ کہتا ہے رک جاؤ، اور بچہ رک جاتا ہے، تو بڑا اس کو جلدی سے جا کے اٹھا کر پیار کرتا ہے. پیار کرنے کے نتیجے میں وہ لفظ رک جاؤ جو ہے یا سٹاپ، وہ بچہ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تقریباً 3-4 سال کے قریب کی اس کی عمر ہوتی ہے، تو وہ عموماً ایک ایسے بیہیویئر میں ملوث ہو جاتا ہے جس میں وہ ان تمام چیزوں کو دہراتا ہے جو کہ بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں. اس کو اسکنر جو ہے ایکوئک بیہیویئر کہتا ہے، یا ایسا بیہیویئر جس کے اندر صدائے باز گشت ہو. یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ بڑا کر رہا ہے اور بڑا بول رہا ہے، تو بچے اس کو اسی طرح دہرانا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے جو ہیں وہ مسکرا کر یا خوش ہو کر ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم میری نقل کر رہے ہو. اور اس خوشی میں اور اس تھاپڑے میں جو اس کو مل رہا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ اس چیز کو یا اس لفظ کو سیکھ لیتا ہے. مثلاً اگر گھر میں ماں جو ہے وہ کوئی چیز پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، اور وہ اگر یہ کہے کہ میں روٹیاں پکا رہی ہوں تمہارے لیے، اور بچہ اگر اس کو دہرائے کہ روٹیاں، تو اس کے نتیجے میں ماں جو ہے وہ یوزلی جب 3 سال کا بچہ وہ پہلی دفعہ لفظ روٹی کا استعمال کرتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے، اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے، اور وہ بچہ جو ہے لفظ روٹی جو ہے اس کو سیکھ لیتا ہے. اب یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو اوورٹ ہے، جو منہ سے کہا گیا ہے. ایکوئک بیہیویئرز جو ہیں یا ایسے بیہیویئرز جن کو دہرایا جائے سائلنٹ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو دراصل ایک خاص قسم کا ایک ایکو ہے جس کو ہم استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں، یا صدائے باز گشت اس کی صورت ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی صدا کو لکھے ہوئے حرف کے اوپر، جو کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو اپنے دل میں دہرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایکوئک بیہیویئر ہے، اور یہ ہماری زندگی کے ساتھ بڑی دیر تک چلتا رہتا ہے، مرنے تک چلتا رہتا ہے، جس کے اندر ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اس کے بعد تیسری قسم کا بیہیویئر جو ہے ٹیکٹ کہلاتا ہے. ٹیکٹ بیہیویئر وہ ہے جس کے اندر بچہ جو ہے وہ کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے، اور بڑا جو ہے اس کو کسی نہ کسی فارم میں ری انفورس کرتا ہے. مثلاً چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جاتا ہے، وہ باغ میں پھول دیکھتا ہے اور کہتا ہے پھول، تو یقیناً جو بڑا اس کے ساتھ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بچے نے پہلی دفعہ شاید پھول کہا ہے، تو وہ اس کی طرف یا مسکرا کے دیکھتا ہے، یا اس کی کمر ٹھونکتا ہے، یا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یا اس کو کہتا ہے کہ بڑا اچھا تم نے کہا، پھر سے کہہ کے دکھاؤ مجھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس بچے کو اس لفظ کو سیکھنے میں مدد دیتی ہیں، اور بچہ جو ہے ایک اور زیادہ پیچیدہ لیول کی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیولپ کر لیتا ہے لینگویج کے بارے میں، یا لینگویج کو سیکھ لیتا ہے. آخر میں ظاہر ہے بچہ پری اسکول میں یا اسکول میں جب داخل ہوتا ہے تو وہ سوال و جواب کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ نہ صرف سوال کر سکتا ہے بلکہ وہ جواب بھی دے سکتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ جو بھینسا ہے، جنگلی بھینسا، وہ کس رنگ کا ہوتا ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ وہ اس کا رنگ جو ہے وہ گہرے نیلے رنگ کا ہوتا ہے. تو اگر وہ ایسا جواب دے تو یہ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا اس بات کی نشاندہی ہے کہ بچہ جو ہے اس چیز کو سمجھ رہا ہے، اور وہ اس سمجھ کی بنیاد پر وہ اس کا جواب دے رہا ہے. اور جب وہ جواب اس کا دے دیتا ہے تو آف کورس جو ٹیچر ہے وہ اس کو شاباشی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بڑا اچھا جواب دیا اور تم سمجھتے ہو. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ چاروں بیہیویئرز کو ایک جدول کی فارم میں، ایک ٹیبل کی فارم میں پیش کیا ہے، جس کے اندر اینٹیسیڈنٹ کنڈیشنز، جس کے اندر بیہیویئر اور کانسیکوینسز جو ہیں لسٹڈ ہیں. مینس کے لیے، ایکوئک بیہیویئر کے لیے، ٹیکٹس اور آٹوکلیرک بیہیویئرز چاروں کے لیے موجود ہیں. یہ چاروں کے چاروں بیہیویئرز دراصل آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بڑا سادہ سا پروسیس جو کہ اسکنر نے آؤٹ لائن کیا، جس کو وہ کہتا ہے ABC آف لینگویج.
یعنی اینٹیسیڈنٹ کنڈیشن، بیہیویئر، پروڈیوسڈ اور اس کے بعد کانسیکوینس جو کہ اس کو فالو کرتا ہے. اسکنر کی تھیوری یا اسکنر کا نظریہ زبان کے بارے میں، خاص کر بچوں کو زبان سکھانے کے ضمن میں 1950 سے لے کر 1970 کے تقریباً وسط تک کہہ لیجئے کافی پاپولر رہا، کافی مشہور، اور اس کو بڑے لوگوں نے پسند کیا، اور بہت سارے بیہیویئرسٹ آج بھی اس کو کسی نہ کسی فارم میں استعمال کرتے ہیں. مگر 1960 کے بیچ میں کہیں کر کے اور اس کے بعد 1970 میں خاص طور پہ ایک پروفیسر جن کا نام نام چامسکی تھا، وہ نفسیات کے میدان میں ابھرے اور انہوں نے اسکنر کے اس نظریے کی دھجیاں ادھیڑ دیں اور کہا کہ یہ خیال جو اسکنر نے پیش کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بیہیویئرل پرنسپلز کو استعمال کرتے ہوئے لینگویج کو سیکھتے ہیں، بالکل بے معنی اور فضول ہے. یعنی بیہیویئرزم ان کے خیال کے مطابق کچھ بیہیویئرز کو سمجھا سکتا ہے، تمام بیہیویئرز کو سمجھا نہیں سکتا. ان میں سے لینگویج جو ہے یا وربل بیہیویئر جو ہے ایک ہے جس کو اسکنر کی تھیوری یا بیہیویئرزم جو ہے مکمل طور پر سمجھا نہیں سکتا. نام چامسکی ابھی بھی حیات ہیں اور MIT میں پروفیسر ایمیریٹس ہیں، اور بہت سارا کام زبان کے ضمن میں اور بہت سارا کام ٹیررزم کے ضمن میں آج کل کیے جا رہے ہیں، اور ان کا تعلق آج کل جو سیاسی حالات ہیں اس خطے کے اندر اس کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ زبان جو ہے وہ کوئی نقل سے نہیں سیکھ سکتا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نقل سے تمام کی تمام زبان جو ہے سیکھ لیں. ہر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر وقت نئے سے نیا جملہ جو ہے بناتا چلا جاتا ہے. جب آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں تو نئی بات کرتے ہیں، نئے لفظ جو ہیں ان کو تیار کرتے ہیں، نئے لفظ جو ہیں ان کو بناتے ہیں، اور اس کا جو بات کرنے کا مواد ہے وہ پچھلے دن سے نئے دن کے اندر مختلف ہوتا ہے. یہ عمل جو ہے جو نئی بات کرنے کا ہے یہ کریٹیو عمل ہے. اگر ہم کسی طور سے یہ تصور کریں جیسے کہ اسکنر نے کہا کہ سیکھنے کا، خاص طور پہ زبان سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بالکل روبوٹک ہے، وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے اندر آپ ایک لفظ بولیں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی اس کو ری انفورس کرے گا اور وہ لفظ آپ پھر سیکھ لیں گے. یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس طرح سے زبان جو ہے وہ سیکھی نہیں جا سکتی، اور کم از کم کریٹیو کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں نئی جدت جو ہے وہ پیدا نہیں کی جا سکتی. تو زبان جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، یہ کچھ ایسی ودیعت ہے جو کہ فطرت کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور ہمارے میں کیپیسٹی پیدا کر دیتی ہے کہ ہم نئی سے نئی بات، جدت بھری بات جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ مختلف انداز سے پیش کرتے رہیں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بچے کو غلط گرامر سکھانے کی کوشش کریں، یہ ایک اور کرٹیسزم تھا جو اسکنر کے اوپر تھا، کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو غلط گرامر سکھائیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ صحیح گرامر استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. چامسکی نے جو آرگیومنٹس اسکنر کے خلاف زبان کو سیکھنے کے ضمن میں دیے، اس کے نتیجے میں اس نے اپنا نظریہ پیش کیا. اس نظریے کو ہم نیٹیوسٹ پرسپیکٹو کہتے ہیں. صرف چامسکی ہی نہیں اور بہت سارے لوگ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ زبان جو ہے دراصل اندر سے بنی ہوئی ہے. اندر سے بنی ہوئی کی مراد یہ ہے کہ دماغ میں بقول چامسکی کے ایک علاقہ ہے جس کے اندر زبان کو بھرا جا سکتا ہے، یا اس میں یہ کیپیسٹی، صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ زبان جو ہے وہ سیکھی جا سکے. اس علاقے کا نام لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے، یا لیڈ، LAD اس کو ہم کہتے ہیں. اور چامسکی کا خیال تھا کہ یہ علاقہ جو ہے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی زبان جو ہے اس کو سیکھ نہیں سکتا. اور یہ علاقہ جانوروں میں موجود نہیں ہے، اس لیے جانور جو ہیں وہ زبان نہیں بول سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تمام دنیا کے لوگ ایک یونیورسل گرامر استعمال کرتے ہیں. یعنی اس وقت قرۂ ارض کے اوپر تقریباً 7 سے 8 ہزار زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. کچھ زبانیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو بہت چند لوگ ایک بہت بڑے مخصوص علاقے میں بولتے ہیں. تو ان تمام زبانوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی گرامر کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرامر تمام زبانوں میں ایک ہی طرح کی ہے. مثلا ایک مثال کے طور پہ ہر زبان کے اندر
ماضی، مستقبل اور حال کے صیغے موجود ہیں. پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس جو ہے وہ موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام زبانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں کہ کل کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے اور کل کیا ہوگا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چونکہ تمام زبانیں مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں خود سے اختراع کی ہیں اور ان کے اندر یہ یونیورسلٹی جو ہے گرامر کی ایگزسٹ کرتی ہے، تو یقیناً اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری بایولوجی یا فعلیات کے ساتھ یا فزیولوجی کے ساتھ ہوگا، خاص کر برین فزیولوجی کے ساتھ اور بایولوجی کے ساتھ ہوگا، جس کی بنیاد پر ہم ایک زبان کو یا اس کی زبان کی فارم کو بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زبان ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ہماری دماغ کی شکل کے اوپر منحصر ہے. آخر میں ہمارے اندر کیپیسٹی ہے زبان کو سیکھنے کی. سلوبن نے بہت سارا کام اس ضمن میں کیا ہے کہ ہمارے اندر لینگویج میکنگ کیپیسٹی، ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم زبان کو بنا سکتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر آپ چند لوگوں کو لے لیں اور ان کو جا کر کسی ایک جزیرے پہ چھوڑ دیں، چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو بھی نہیں، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دیں اور ان کو وہاں پر 20 سال رہنے دیں، اور 20 سال کے بعد جا کے آپ ان بچوں کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بچے خود بخود ایک زبان جو ہے اس کو تیار کیے ہوئے ہوں گے. ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ لینگویج کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. سو کوئی بھی علاقہ، کسی قسم کا بھی کوئی علاقہ جہاں انسان بستے ہوں، اور چاہے وہ چھوٹے سے بڑے ہوئے کیوں نہ ہوں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ زبان کو کسی نہ کسی طور سے تیار کر لیں. آپ کے لیے ایک ماڈل ہے، اس سلائیڈ کے اوپر آپ غور کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی لنگوسٹک ان پٹ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو ضرورت ہوتی ہے اس لنگوسٹک یا اس لسانی انفارمیشن کا. جو ریزلٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دماغ کے اندر جاتی ہے، LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ آوازوں سے متاثر ہو کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زبان کو تشکیل دیتے ہیں. شروع میں یہ زبان صرف سننے کی حد تک ہوتی ہے اور سمجھنے کی حد تک ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جس وقت بچہ جو ہے اس زبان کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے یا پروڈکشن کے اندر بھی انوالو جو ہے ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ خاص کر نوم چامسکی کو کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایک لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس جو ہے یا LAD جو ہے وہ موجود ہے جس کی مدد سے ہم زبان کو سیکھتے ہیں. تو بہت سال پہلے، آج سے 100 سال سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، اس زمانے میں نیورو انیٹمسٹ اور فزیولوجسٹ نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ دماغ میں 2 علاقے ایسے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیفٹ ہیمسفیئر کے اندر، جن کے اندر کیپیسٹی ہے یا جن کے اندر یہ بات صلاحیت موجود ہے کہ ہم ان 2 علاقوں کی وجہ سے زبان کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک علاقے کا نام براکاز ایریا ہے اور ایک علاقے کا نام ورنکیز ایریا ہے. براکا ایریا جو ہے وہ لینگویج پروڈکشن میں یعنی زبان کو بولنے کے لیے کام میں آتا ہے، اور ورنکیز ایریا زبان کو سمجھنے کے کام آتا ہے. اور یہ دونوں عمل جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ براکاز ایریا اور ورنکیز ایریا آپس میں اعصابی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. اس کے بیچ میں فیسیکولیشنز ہیں یا اس کے درمیان نروز ہیں جو ایک دوسرے کو پیغامات جو ہیں وہ پہنچاتی رہتی ہیں. پھر ظاہر ہے ہم نے لنگوسٹک یونیورسلز کی پہلے بھی بات کی کہ بہت ساری لینگویجز میں مشابہت اور مماثلت ہیں جو کہ ایک زبان سے دوسری زبان کے درمیان ہے. ان لنگوسٹک یونیورسلز کی بنیاد پر اس تھیوری کو اچھا مانا جاتا ہے، اس نظریے کو اچھا مانا جاتا ہے کہ یہ زبان کو سمجھانے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے. پھر یہ کہ زبان جو ہے وہ اسپیشی اسپیسیفک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے صرف انسانوں میں ہی پائی جاتی ہے، جانوروں میں پائی نہیں جاتی. تو یقیناً اس کا تعلق جو ہے بایولوجی کے ساتھ ہوگا. اور پھر یہ کہ ایک حساس وقفہ، ایک حساس پیریڈ جو ہے اس کے درمیان زبان کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے یا اچھی بہتر زبان سیکھنے کا عمل جو ہے اس دوران ہو سکتا ہے. اگر اس حساس پیریڈ کے باہر آپ نکل جائیں تو پھر آپ کو گرامر، زبان کی گرامر جو ہے اس طور سے نہیں آتی. اس کے اوپر بڑا دلچسپ ڈیٹا جو ہے وہ امریکہ اور بہت سارے اور یورپین ممالک میں اکٹھا ہوا ہے، جہاں پر بہت ساری قومیں جو ہیں جا کر بستی ہیں. خاص کر امریکہ میں بے تحاشا ممالک سے لوگ جا کر وہاں بسنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی علاقائی زبانوں کو سیکھتے ہیں
اور پھر جا کر انگریزی زبان سیکھتے ہیں جب وہ امریکہ میں پہنچتے ہیں. ایک بات اس ضمن میں سمجھنی جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی علاقائی زبان کو چھوڑ کر انگریزی زبان سیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو انگریزی زبان سیکھنے میں دقت ہوتی ہے اور اس کی گرامر خاص کر سیکھنے میں بہت دقت ہوتی ہے. میں آپ کی توجہ جو ہے اس گراف کی طرف مبذول کراتا ہوں. اگر وہ بچے جن کی عمر تقریباً 3 سے 7 سال کے قریب ہے وہ امریکہ پہنچ جائیں یا وہاں پیدا ہوں فرض کیا جائے تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتی انگریزی زبان سیکھنے میں، خاص کر انگریزی زبان کی گرامر سیکھنے میں. لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، مثلاً آپ امریکہ چلے جائیں اور مائیگریٹ کریں جب آپ کی عمر 35 سال کے قریب تھی تو آپ کو زبان سیکھنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے. یعنی اس بات کے پیش نظر کہ آپ کو پہلے انگریزی نہ آتی ہو تو بے شمار قومیں، بے شمار ممالک جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر انگریزی نہیں بولی جاتی. جب وہ اس ملک میں جاتے ہیں اور زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بے تحاشا تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک حساس پیریڈ ہے انسان کی زندگی میں جس وقت وہ زبان کو سیکھ سکتا ہے. جب وہ پیریڈ گزر جاتا ہے، وہ حساس پیریڈ، سینسٹیو پیریڈ گزر جاتا ہے تو انسان میں وہ صلاحیت جو ہے اس طرح سے نہیں رہتی جس طرح سے کہ اس بچپن میں ہوا کرتی ہے. باوجود اس کے کہ نیٹیوسٹ آئیڈیا اور نیٹیوسٹ پرسپیکٹو جو نام چامسکی نے ہم کو دیا اور ہم کو بڑی گہرائی کے ساتھ زبان کو بچوں کے اندر یا زبان کے بارے میں بے شمار ایکسپلینیشنز اور تجربات کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی کہ زبان جو ہے وہ کس طرح سے آگے کو بڑھتی ہے اور جیسی کی جاتی ہے. اس پرسپیکٹو یا اس نظریے میں بھی نقائص جو تھے وہ رہ گئے. مثلا سب سے بڑی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جانور جو ہیں ان کے اندر بھی کیپیسٹی جو ہے موجود ہے کہ وہ سن کر مختلف آوازوں کو ان کے درمیان پہچان کر سکتے ہیں. خیال یہ تھا کہ جانوروں کے اندر یہ کیپیسٹی جو ہے سننے کی اور سمجھنے کی موجود نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے گھر میں پالتو کتا ہے تو آپ اس پالتو کتے کے لیے کچھ احکامات جو ہیں اپنی زبان اردو میں دے سکتے ہیں اور وہ کتا جو ہے ان احکامات کو سمجھ سکتا ہے. اگر آپ کہو کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، کھانا کھاؤ تو وہ کھانا کھاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اردو زبان کو کم از کم حکم کے اعتبار سے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے. تو اگر رکھتا ہے تو غالباً کتے کے دماغ میں بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو کہ سپیچ کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے یا سپیچ ساؤنڈز کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. اور ظاہر کتا وہ اردو بول تو نہیں سکتا لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ آوازوں کو سنتے ہوئے صوتی اثرات کی بنیاد کے اوپر ان کے درمیان فرق کر سکے اور فرق کرنے کی وجہ سے ان احکامات کو بجا لائے جو اس کا مالک اس کو دے رہا ہے. سب سے بڑی قباحت نیٹیوسٹ پرسپیکٹو میں یہ ہے، اور اس کے بعد بہت سارا کام چامسکی کے بعد اور بہت سارے اور ماہر لسانیات نے یہ کام کیا، وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے یہ بچوں میں لینگویج کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. یہ نظریہ جو ہے کہ جیسے لینگویج سیکھ لی ہو اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اور ان کی کمپلیکسٹی کے بارے میں تو بات کرتا ہے، مگر کس طرح سے زبان جو ہے ترویج پاتی ہے بچے کے اندر اور کس طرح سے زبان سیکھتا ہے اس کے بارے میں کم کام ہوا ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے جیسے اسٹیون پنکر ہیں انہوں نے کام کیا بچوں کے اوپر، خاص کر کہ بچے جو ہیں وہ زبان کو کیسے سیکھتے ہیں، خاص کر گونگے بچے جو ہیں وہ زبان کو کس طرح سے سیکھتے ہیں اور ہاتھ کے اشاروں کے ساتھ وہ اپنی زبان جو ہے وہ بناتے ہیں، خاص کر امریکن سائن لینگویج جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ زبان سیکھ لیتے ہیں بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہاتھوں کے استعمال سے زبان کے ڈائلیکٹس کو ادا کر سکیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں نا ڈائلیکٹ، ایک ڈائلیکٹ دوسرے ڈائلیکٹ سے مختلف ہوتا ہے. جیسے اردو بولنے والا پنجاب میں رہنے والا جو اردو بولتا ہے وہ اور طرح سے اردو بولتا ہے، اور سندھ میں یا کراچی میں رہنے والا جو شخص ہے وہ اردو جو ہے وہ اور طرح سے، یا لکھنؤ میں رہنے والا شخص جو ہے اردو اور طرح سے بولتا ہے. یہ ڈائلیکٹس ہیں جو کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مختلف، یعنی پنجاب میں رہنے والا انسان جو ہے چونکہ اس نے پنجابی سیکھی بھی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کی اردو کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے کہ لکھنؤ یا دلی میں رہنے والے یا کراچی میں رہنے والے شخص کی ہوتی ہے جس نے اردو ایک اور انداز سے سیکھی بھی ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ بلوچستان کے کسی فرد کو لے لیں اور اس کو اردو بولنے کا کہیں تو وہ اس کا انداز بولنے کا اور طرح، سو ڈائلیکٹس جو ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح
یعنی گونگے بہرے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان کو اتنی اچھی طرح استعمال کرتے ہیں اور ہاتھوں کے اشاروں سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے ڈائلیکٹس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. سب سے بڑی بات سب سے بڑا کرٹیسزم جو نیٹیوسٹ پرسپیکٹو کے بارے میں دیا گیا وہ یہ تھا کہ اس پرسپیکٹو نے ماحول کے بارے میں کچھ زیادہ زور نہیں دیا. سارے کا سارا زور جو تھا وہ دماغ کے اس علاقے کے اوپر تھا اور سارے کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ یہ دراصل فعلیاتی طور پہ یا حیاتیاتی طور پہ انسان کے اندر بایولوجیکلی یہ اینٹی جو ہے موجود ہے جس کی وجہ سے ہم زبان سیکھتے ہیں. ماحول کا اتنا زیادہ جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا باوجود اس کے کہ انٹریکٹیولی انسان زبان سیکھتا ہے, لیکن زیادہ ایمفیسس جو تھا وہ لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کے اوپر تھا, اس لیے وہ اس کی کرٹیسزم کا باعث بنا. آخر میں ہم انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو کے بارے میں بات کریں گے, اور انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو جو ہے دراصل یہ نظریہ جو ہے 1980 کے آخر میں یا بیچ میں بننا شروع ہو گیا, اور لوگوں نے نوم چومسکی کے آئیڈیاز کو اور بیہیویئرسٹ آئیڈیا کو کسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. یعنی یہ وہ انٹریکشن ہے جس کے اندر بہت سارے ماہرین, لسانیات کے ماہرین اور نفسی لسانیات کے ماہرین, سائیکو لنگوسٹکس جو ہیں, وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے میں زبان سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس طرح سے موجود ہے کہ ہم چیزوں کو لرن کرتے ہیں, آموزش ان کی یا ان کی لرننگ کی, اس کے لیے ہمیں انوائرمنٹ کی ضرورت یا ماحول کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم چیزوں کو لرن کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بایولوجیکل کیپیسٹیز جو ہیں وہ موجود یا بایولوجیکل ایبلٹیز موجود ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس زبان کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک انٹریکشن, یہ ایک ملاپ ہے دونوں نظریات کا کسی طور سے, ایک لحاظ سے. جیسے جیسے ہمارا نروس سسٹم, اعصابی نظام ہمارا گرو کرتا ہے, ویسے ویسے ہی ہمارے میں صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے زبان کو سیکھنے کی. یہ چیز تمام لوگوں میں پائی جاتی ہے. اگر آپ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ملک میں جہاں پر ایک مخصوص زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے اس کو دیکھیں, وہاں پر جیسے جیسے بچوں کے اندر دماغی صلاحیت یا اعصابی نظام جو ہے اس کی بالیدگی ہوتی چلی جاتی ہے, تو اس شخص کے اندر, اس فرد کے اندر, اس بچے کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ زبان سیکھ سکے. اس بات کو خاص کر مد نظر رکھنا چاہیے کہ زبان سیکھنے کی صلاحیت ان تمام معاشروں میں, مختلف زبانوں میں, مختلف بچوں میں قریباً برابر ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے خاص طرح سے بڑھ رہا ہوتا ہے اور انسان کے اندر خاص طرح سے ایک صلاحیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے جس کے اندر وہ زبان کو سیکھ سکے. نہ صرف یہ بلکہ یہ بایولوجی, یہ بایولوجیکل میک اپ جو ایڈوانس کر رہا ہوتا ہے یا بڑھ رہا ہوتا ہے وہ لینگویج کے اوپر بہت گہرے انداز سے اثر کرتا ہے. مثلا اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں, غور کریں, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ سلائیڈ جو ہے دراصل گرامر کے استعمال کے بارے میں ہے, اور گرامر کے استعمال کی بنیاد جو ہے وہ الفاظ کا ذخیرہ یا ووکیبولری ہے. تو جن بچوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ زیادہ الفاظ کو استعمال کر سکیں, ان کے اندر گرامر جو ہے وہ بہتر طور پہ منتقل, یا ان کے اندر وہ گرامر جو ہے وہ بہتر طور پہ رائج ہو چکی ہوتی ہے ان کے دماغ میں اور ان کی بیہیویئرل ریپرٹوئر میں, کہ مقابلتاً ان بچوں کے جن کے پاس اتنا زیادہ الفاظ کا ذخیرہ جو ہے وہ موجود نہ ہو. یعنی کلیئرلی یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے یا فرد ہے وہ انٹر-ایکٹیولی بات کرتا ہے اور لوگوں سے, ماحول سے اثر لیتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کا الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے, اور جب وہ الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک کوگنیٹو, ایک وقوفی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زبان کا استعمال جو ہے بہتر کر سکتا ہے یا افیکٹولی کر سکتا ہے. اس نظریے کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ کی گئی ہے. بنیادی مقصد یہ ہے اس ساری ریسرچ کا کہ زبان جو ہے اس کی بنیاد دراصل کمیونیکیشن ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا ہے, اور رابطہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے جس وقت ایک شخص جو ہے دوسرے شخص کو اپنے معنی یا مطلب یا مفہوم جو ہے سمجھا سکے. انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی, لینگویج کا استعمال جو ہے وہ بے معنی ہوگا. یعنی بیہیویئرسٹ آئیڈیاز اور کسی قدر نیٹیوسٹ آئیڈیاز جو ہیں اس بات کے اوپر زور نہیں دیتے, جیسے کہ انٹریکشنسٹ تھیوری جو ہے وہ زور دیتی ہے
اور وہ تھیوری جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ زبان سیکھ رہے ہیں یا آپ میں اہلیت ہے زبان کو سیکھنے کی، تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کے مطلب جو ہیں وہ آپ کسی دوسرے شخص کو اس تک پہنچا سکیں، وہ آپ کے ساتھ بات کر سکے اور آپ کے مطلب کو سمجھ سکے. اس کی بے شمار اور سپورٹ جو ہے وہ ملتی ہے. مثلا یہ کہ ہمیں بہت سارے تجربات ہوئے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو اشخاص، خاص کر ایک بڑا اور ایک چھوٹا بچہ جب ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ عموماً ایسی چیزوں کو کرتے ہیں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ ایک جگہ فوکس ہوتی ہے، ان کی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے جوائنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زبان کو سیکھتے ہیں یا انٹریکٹیولی استعمال کرتے ہیں. مثلا جو بڑا ہے، ماں ہے یا باپ ہے، وہ اور چھوٹا بچہ جو ہے ایک ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں جس کے اندر وہ ایک طرح کی بات جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، اور اس بات کو کرنے سے بچہ جو ہے وہ زبان جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. اسی طرح چائلڈ ڈائریکٹڈ اسپیچ ہے، یعنی اس طرف توجہ دی گئی ہے کہ بے شمار اسپیچ جو ہے اس کا جو رخ ہے وہ بچے کی طرف ہوتا ہے. شروع میں آپ کو جیسے یاد ہوگا کہ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ظاہر مشاہدہ کیا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خاص انداز کے ساتھ بات کرتی ہیں، اور خاص طور پہ نوزائیدہ بچوں کے ساتھ بات کرتی ہیں، جبکہ ان بچوں کو کسی قسم کی کوئی زبان جو ہے وہ آتی نہیں ہے. یعنی وہ ایسے مہمل لفظ استعمال کرتی ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اس میں عموماً ساؤنڈز ہوتی ہیں، وہ ساؤنڈز جو ہیں بچے کو اچھی لگتی ہیں اور بچہ جو ہے ان ساؤنڈز کو سننے کے لیے بار بار بےتاب ہوتا ہے. اس کو انگریزی زبان میں مدریز کہتے ہیں، یعنی ایسی زبان جو کہ ماں کی زبان ہے، اور آہستہ آہستہ بچہ جو ہے اس مدریز سے اپنی زبان جو ہے اس کو سیکھنے لگتا ہے یا اس سے شناسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ زبان جو ہے اس کو سیکھ لیتا ہے. یہ عمل جو ہے سمپل فارم آف لینگویج سے مور کمپلیکیٹڈ فارم آف لینگویج میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس زبان کو سمجھ سکتے ہیں. تو آخری بات جو ہم اس ضمن میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان جو ہے، خاص کر گرامر جو ہے، جب بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے اور وہ غلطی کر دیتا ہے، اور جو بڑا اس کے آس پاس ہوتا ہے یا جو بھی ماں یا باپ یا نگہداشت دینے والا شخص اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کی تصحیح کرتا ہے، غلطی کرے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے غلط گرامر جو ہے جملے کی استعمال کی. تو بچہ جو ہے وہ دو قسم کے فیزز میں سے گزرتا ہے. پہلا فیز وہ جس کے اندر وہ اسی بات کو ایکسپینڈ کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور اپنی گرامر کو کسی اور انداز سے پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس بات کو اس طرح سے کہنے میں کیا درستی جو ہے وہ آ گئی، اور اگر آ گئی تو پھر وہ یقیناً اس بات کو سب لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسری صورت میں یا دوسری فارم کے اندر وہ پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ کو ریکاسٹ دوبارہ سے نئے انداز سے پیش کرتا ہے تاکہ اس کی گرامر کا جو ہے وہ تصحیح جو ہو سکے، اس کی کریکشن جو ہے وہ ہو سکے. تو ہم نے تین نظریات، بیہیویئرسٹ پرسپیکٹو، ہم نے نیٹیوسٹ پرسپیکٹو، اور ہم نے انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو، تینوں کے تینوں زبان کے بارے میں دیکھے. خاص کر بیہیویئرسٹ پرسپیکٹو اور انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو ڈیولپمنٹل یا بچے کی ترویج کے ساتھ، بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ زبان کے ضمن میں دیکھے، اور یہ دیکھا کہ یہ نظریات جو ہیں اپنی جگہ پہ بہت زیادہ گہرے ضروری ہیں، اور ان کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم بچے کی زندگی کے بارے میں زیادہ سمجھ نہیں پائیں گے یا سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی زبان جو ہے بنیاد بنتی ہے تمام معاشرتی تعلقات کے اوپر، اور وہ وجہ بنتی ہے کہ اس سے ہم زبان کو ماحول کے اندر بہتر طور پر سمجھ سکیں. آخر میں ہم مختصراً بحث کریں گے زبان کے بارے میں جو کہ جانوروں میں پائی جاتی ہے. ہمارا جو خیال ہے، اس سلائیڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بظاہر نظر آئے گا کہ جانور، بہت سارے جانور، کچھ ایسے جانور جو کہ انسان سے قریب ترین ہیں، جیسے بندر ہو گئے یا ایپس ہو گئے، لارج ایپس ہو گئے ان کے اندر، اور پھر ایوولوشنری اسکیل کے اوپر لو لیول اینیملز جیسے شہد کی مکھی ہے. یہ ایک آپس میں ایک زبان کا ان کے درمیان سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. ہم لفظ انگریزی میں ان کے لیے کمیونیکیشن کا استعمال کرتے ہیں زبان کی بجائے، یعنی لینگویج اور کمیونیکیشن میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن میں کوئی
خاص گرامر کے اصول جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک زبان میں گرامر کے اصول جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. یا یوں کہنا چاہیے کہ جانوروں کے اندر کمیونیکیشن یا زبان کی جو صورت ہے وہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ پیچیدہ نہیں ہے کمپیئر ٹو ہیومن بینگس کے. ہیومن بینگس جو ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدگی کے ساتھ زبان کا استعمال کرتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ مرزا غالب کے جو اشعار ہیں وہ ایک انسان ہی لکھ سکتا ہے. ہم نے کبھی کسی شہد کی مکھی کو یا کسی بندر کو ایسے اشعار لکھتے ہوئے یا ایسے اشعار سناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. تو اس لیے یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زبان کی پیچیدگی جو ہے وہ انسان، خاص کر انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان ہی اس کا حامل ہے. جانور جو ہیں وہ اس طرح سے اس کے حامل نہیں ہیں. جانور جو ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا زبان کا استعمال کرتے ہیں؟ عموماً آوازوں کے زور کے اوپر جانور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کوئی رابطہ جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں. نہ صرف وہ آوازوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ لفظوں پر مشتمل نہیں ہوتا، فقط آوازیں ہی ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سے وہ نان وربل لینگویج یعنی اشاروں اور کنایوں کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا کرتے ہیں. خاص کر اگر آپ شہد کی مکھی دیکھیں تو وہ ایک خاص قسم کا ناچ ناچتی ہے جس سے وہ باقی مکھیوں کو چھتے کے اندر یہ پتہ دیتی ہے کہ پھول جو ہیں کہاں موجود ہیں، تاکہ تم اڑ کے وہاں سے جاؤ اور شہد کو وہاں سے چرا کے لا کر شہد کے چھتے کے اندر داخل کر دو. تو یہ اشارے جو ہیں، اشارے اور کنائے جو ہیں کمیونیکیشن کے لیے استعمال جو ہیں کیے جاتے ہیں. کیا جانور زبان سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال جو تھا بہت سال پہلے آج سے اٹھایا گیا تھا. آج سے آپ یوں سمجھیے کہ 50-60 سال پہلے یہ سوال جو تھا بہت سارے ماہرین کے لیے فیسنیشن کا باعث بنا رہا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے، جانور جو ہیں وہ ایک زبان سیکھ سکتے ہیں. تو ایک میاں بیوی کی ٹیم نفسیات دانوں کی، ان کا نام ہیز اینڈ ہیز تھا. 1951 میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور بہت سارے پیپرز بھی لکھے. 1951 کا پیپر ان کا مشہور ہے. انہوں نے جانوروں کو زبان سکھانے کی کوشش کی اور نتیجتاً 1951 کے پیپر میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ جانوروں کو زبان سکھائی نہیں جا سکتی، اس لیے کیونکہ ان کی گردن کے اندر جو ساؤنڈ باکس ہے جس کے اندر سے آواز نکلتی ہے اور زبان جو ہے وہ بن سکتی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو جس کے نتیجے میں جانوروں کو زبان جو ہے وہ سکھائی نہیں جا سکتی. تو ایک طرح سے انہوں نے اپنی ریسرچ جو تھی وہ ابینڈن کر دی اور آگے نہیں بڑھے. پھر اس کے بعد ایک اور میاں بیوی کی ٹیم گارڈنر اینڈ گارڈنر 1969 کے اندر انہوں نے ایک پیپر شائع کیا اور انہوں نے کہا کہ چلو اگر جانور جو ہیں، خاص کر بندر جو ہیں، وہ اپنی منہ سے زبان کو ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کو اشاروں اور کنایوں سے تو زبان سکھا سکتے ہیں. تو ان دونوں میاں بیوی نے امریکن سائن لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے جانوروں کو، خاص کر بندروں کو زبان سکھانی جو ہے وہ شروع کر دی اور کسی حد تک وہ اپنی اس ایفرٹ میں کامیاب رہے. مثلا ان کا ایک بندر جس کا نام واشر تھا، اس کو وہ 160 لفظ سکھانے میں کامیاب ہو گئے. مختلف سائنز کو وہ واشر جو تھا استعمال کرتا تھا اور استعمال کرنے کے ساتھ وہ اپنے خیالات کا اظہار اس سائن لینگویج کے ساتھ کیا کرتا تھا. 1990 اور اس کے بعد بھی سیویج رمبو ایک بہت مشہور زمانہ جانوروں کی لسانیات پہ کام کرنے والی ماہر ہیں جن کا کام بہت سارا افریقہ کے جنگلوں میں اور پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے. انہوں نے بنوبو پگمی منکیز اور چمپینزیز کے اوپر بہت سارا کام کیا. خاص کر ان کے دو بندر تھے، ایک کا نام کانزی اور دوسری کا نام پین بنیشا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے بے شمار کام جو ہے وہ کیا. اور جو جدت پیش کی امریکن سائن لینگویج کے بعد وہ یہ تھی کہ انہوں نے کمپیوٹر کی مدد سے جانوروں کو مختلف الفاظ سکھانے کی کوشش کی. ایک یوں سمجھیں کہ جیسے کی بورڈ ہوتا ہے کمپیوٹر کا، اسی طرح ایک بہت بڑی ایک پٹے کے اوپر بہت سارے سمبلز جو تھے وہ بنا دیے گئے اور وہ سارے سمبلز جو تھے ایک اسکرین کے ساتھ کنیکٹڈ تھے کہ جب بھی اس سمبل کو دبایا جاتا تھا، اس علامت کو دبایا جاتا تھا تو اسکرین کے اوپر وہ تصویر جو تھی وہ آ جاتی تھی. جیسے سیب کی تصویر ہو تو بندر جو تھا وہ سیب دبا دیتا تھا تو اسکرین کے اوپر جب سیب کی تصویر آ جاتی تھی تو جو اس کے پاس کام کرنے والے سیویج رمبو کے جو اسسٹنٹس ہوتے تھے فوراً اس بندر کو سیب جو ہے وہ پریزنٹ کرتے تھے کہ تم نے کھانا ہے تو یہ سیب تمہارے لیے جو ہے
موجود ہے. تو یہ ایک طرح سے کمیونیکیٹو پروسیس تھا جس کے اندر بندر جو تھا آئیکونز استعمال کر رہا تھا, علامتیں استعمال کر رہا تھا, یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ زبان جو ہے اس کو انٹریکٹیولی انسانوں کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں. نہ صرف یہ بلکہ وہ آئیکونز یا یہ لیکساگرام جس کو اس نے ڈیزائن کیا تھا اس کو وہ اس طور سے استعمال کرتا تھا کہ وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے سیب کھانا ہے اور کیلا کھانا ہے, تو وہ 2 بٹن دبا دیتا تھا اس کے اوپر اور اسکرین کے اوپر وہ آ جاتا تھا, اور جو وہاں کے جتنے ریسرچ اسسٹنٹس اور ورکرز ہوتے تھے وہ جان لیتے تھے کہ بندر کیا چیز چاہ رہا ہے. یا میں نے گاڑی کے اندر سفر کرنا ہے تو وہ گاڑی کا بٹن دباتا تو گاڑی کی تصویر جو ہے وہ آ جاتی تھی. خیر یہ ہوتا رہا. ایک عجیب سے واقعے کے اندر یہ ہوا کہ وہ جو مشین تھی ایک وقت ایک ان کا اینیمل اسٹیشن تھا اس میں موجود نہیں تھی, اور پین بنیشا جو تھی وہ اس اسٹیشن میں موجود تھی. تو وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور اس کو کچھ ضرورت تھی, وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. وہ جو کمپیوٹر تھا, وہ جو لیکساگرام تھا وہ موجود نہیں تھا. تو پاس ہی پڑے ہوئے چاک تھے, رنگین چاک, بلیک بورڈ پہ لکھنے والے چاک جو ہوتے. تو اس نے وہ چاک نکالے اور اس نے اس اسٹیشن کے فرش کے اوپر تصویریں اپنے ہاتھ سے بنانی شروع کر دی, اور وہی آئیکونز بنانے شروع کر دیے جن سے وہ فیملیئر تھی. یعنی نہ صرف جو جانور ہیں وہ اس سمبل کو سمجھتے ہیں بلکہ ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ ان سمبلز کو ڈرا بھی کر سکیں. تو یہ پہلی دفعہ تجربات نے اس بات کو ظاہر کیا کہ جانوروں میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ انسانی لینگویج کو یا ایٹ لیسٹ آئیکونک لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور پھر اس کو استعمال بھی کریں خود سے. ظاہر ہے وہ زبان سے تو نہیں کر سکتے مگر ڈرا کر کے اس کی تصویر بنا کر وہ اس کو پریزنٹ کریں اور کمیونیکیٹ کریں دوسروں کے ساتھ. اس طریقے سے کانزی اور پین بنیشا نے تقریباً 500 مختلف لفظوں کی وکیبلری جو تھی وہ ڈیولپ کر لی, اور یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کی صلاحیت جو ہے وہ تقریباً 2.5 سال کے بچے کے برابر ہے کم از کم وکیبلری میں اور انٹریکشن میں. سو یہ ایک فنومنا جس کے بارے میں شروع میں بہت ساری کرٹیسزم بھی ہوئی کہ آخر اس طرح کی سٹڈیز کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جب جانور زبان سیکھ ہی نہیں سکتے تو اس کے اوپر اتنا زور کیوں دینا. لیکن سیوج رمبو کی انتھک محنت کے ساتھ جو بات سامنے ابھر کے آئی وہ یہ ہے کہ جانوروں میں بھی کیپیسٹی جو ہے وہ موجود ہے زبان سیکھنے کی. اور نیٹیوسٹ آئیڈیا جو صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اسپیشی اسپیسیفک ہے کہ صرف انسان میں ہی صلاحیت ہے زبان سیکھنے کی, ایسا نہیں ہے, جانوروں میں بھی یہ کیپیسٹی یا یہ قابلیت جو ہے پائی جاتی ہے. تو آئیے آج کے عنوان کی سمری کیے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کن کن چیزوں کے بارے میں بات کی. ہم نے شروع میں بات کی 3 مختلف تشریحات کی یا 3 مختلف نظریوں کی جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے زبان کس طرح سے سیکھتا ہے جیسے وہ بڑھ رہا ہو. اس میں خاص کر جو بیہیویئرسٹ آئیڈیاز ہیں اور جو انٹریکشنسٹ آئیڈیاز ہیں وہ قابل ذکر ہیں, کیونکہ ان دونوں نظریات نے بڑھتے ہوئے بچوں کے اندر زبان کی تشکیل یا زبان کی بناوٹ کے بارے میں بہت زیادہ گہرائی سے بات کی ہے. نیٹیوسٹ آئیڈیاز یا پرسپیکٹو جو ہیں وہ ہیومن لینگویج ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنی بات نہیں کرتے بلکہ وہ زبان جو سیکھی ہوئی ہوتی ہے اور زبان کی باریکی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ کس طرح سے بنیادی طور پر لوگ جو ہیں استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعد کے آنے والے ماہر نفسیات اور لسانیات جو تھے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ڈیولپمنٹ میں جیسے لینگویجز ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ بات کی, اور اب ان کا نظریہ جو ہے وہ قدرے تبدیل ہو گیا ہے اس زمن میں کہ وہ بچوں کے اندر لینگویج ڈیولپمنٹ کی بات بڑے ہی عمدہ انداز کے ساتھ کرتے ہیں. ہم نے پھر بات کی ان مشکلات کی جو کہ ان نظریات کے اندر ہیں, یعنی کرٹیسزمز یا آرگیومنٹس جو کہ دیے گئے ہیں. ہم نے لرننگ کے اور امپیریسسٹ آئیڈیاز کے بارے میں دیکھا کہ اس میں جو کرٹیسزمز ہیں وہ موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرٹیسزمز نیٹیوسٹ پرسپیکٹو کے بارے میں ہیں, اور ہم نے دیکھا جو کرٹیسزمز جو ہیں انٹریکٹیو تھیوری یا پرسپیکٹو کے بارے میں ہیں.
یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی نہ کوئی خامی یا خرابی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اور پھر آئندہ آنے والے نظریات اس کی تشکیل کرتے ہیں یا اس کو تبدیل کرتے ہیں اور نظریے کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ آخر میں ہم نے بات کی جانوروں میں زبان کی، کہ جانور جو ہیں کیا اہلیت رکھتے ہیں یا قابلیت رکھتے ہیں زبان کو سیکھنے کی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہاں، جانوروں میں بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ انسانی زبان کو سیکھ سکیں، گو کہ ان میں یہ قابلیت اس درجے کی نہیں ہے جیسی انسانوں میں ہے، یعنی بہت ہی ذہین سے ذہین جو جانور ہے، جیسے بندر ہے، بنوبو پگمی منکیز یا چمپینزیز جو ہیں، وہ ان میں کیپیسٹی ہے کہ وہ زبان کو سیکھ لیں، مگر اس کی مقدار یا اس کی پیچیدگی جو ہے کسی طور سے بھی انسانی زبان کو سیکھنے میں یا اس کی قابلیت جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اس کو زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق، میرا ذاتی خیال ہے کہ زبان جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا میدان ہے نفسیات میں، خاص کر ایجوکیشن میں، جس کے اوپر آئندہ بہت سارے سالوں میں کام ہوتا چلا جائے گا اور کام ہوگا، اور وہ تمام نفسیات دان جو لینگویجز کے اندر یا لنگوسٹکس کے اندر کام کریں گے، وہ بہت دور تک بڑی پیچیدگی اور بڑی باریکی کے ساتھ انسانی وقوف کے بارے میں ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بھی شاید کوئی اس فیلڈ میں، اس میدان میں اترے اور لینگویجز کے اوپر اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا لوہا منوائے، اور میں یہ چاہوں گا کہ کسی پوائنٹ کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی لینگویجز کے اوپر کام کریں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا کام ہونے والا ہے، اور یقیناً ہماری اپنی زبان اردو کے اوپر بھی بے شمار کام ہونے والا ہے، جس کو ہم بڑا دل سے پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں۔ تو ان خیالات کے ساتھ، جو میرے بالکل ذاتی خیالات ہیں، میں آج کا عنوان جو ہے یہاں پر تھما دیتا ہوں، اور ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔